بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، پروگرام لیڈر کارنر کے ساتھ آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہماری معاشی ٹرین اگر چل پڑی ہے پھر مہنگائی کا جن بے قابو کیوں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ملکی اور غیر ملکی ہمارے ہاں کیوں نہیں انویسٹ کر رہے، کیوں انڈسٹری نہیں لگائی جا رہی۔ ہمارا انڈسٹری مین بجائے اپنے ملک پہ انڈسٹری لگائے وہ باہر کیوں جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت لمحہ فکری ہے قوم کے لیے بھی اور موجودہ حکومت جانے والی حکومتوں کے لیے بھی۔ آج ہم آئی ایم ایف کے بڑھتے کردار پر بھی بات کریں گے کہ اس کا چھٹکارا کب اور ممکن ہو سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ 80% یہ ملک زراعت پر ڈپینڈ کرتا ہے اور ہم بیکاری بن چکے ہیں آئی ایم ایف کے۔ آج ہمارے درمیان ہمارے مہمان نعمان کبیر ہیں جن کا تعارف لفظوں کا محتاج نہیں ہے۔ پاکستان کی ٹریڈ انڈسٹری کے بادشاہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک ویژن ہے۔ یہ لاہور چیمبر کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور ماہر، میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ اقتصادی صورت آپ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج آپ کو بہت سی اچھی باتیں سننے کو ملیں گی۔ جی نعمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعمان صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ملک معاشی ٹرین دوڑ پڑی ہے، چل پڑی ہے، قرضے بھی آ رہے ہیں، پیسہ بھی آ رہا ہے، قطر سے بھی، پوری دنیا سے، یعنی کہ ان کے ایگریمنٹ بھی ہو رہی ہیں۔ امریکہ ہمارے اوپر بڑا خوش ہے، بڑا مہربان ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جہاز بیچنے شروع کر دیے ہیں، ہم نے اسلحہ بھی بیچنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے باوجود مہنگائی کا جین بے قابو ہو چکا ہے، وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ اسد شہزاد صاحب فار دا انٹروڈکشن بھی، اور مجھے آج آپ نے بلایا، اس کے بات کا بھی بہت شکریہ۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں شروع میں اختلاف کروں گا کہ میرے خیال میں وہ جو ٹرین معیشت کی چلنی تھی میرے نزدیک نہیں چلی ابھی تک۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو سیدھا ہم دیکھتے ہیں جی کیا ہمارے ملک کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں کیا وہ پازیٹیو ہیں اور وہ ٹرین چلنے کی طرف نظر آ رہی ہے۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ دو تین چیزیں ہم بنیادی دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے 7 مہینے کا 2025-26 جو موجودہ فائنینشیل ایئر ہے، اس میں ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ $18.2 بلین کی ہیں، جبکہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ $40.6 بلین کی ہے۔ ٹوٹل انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں یا یہ میں ٹوٹل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں۔ تو میرے خیال ہے وہ ٹرین جو بھی چلنی چاہیے تھی وہ رکی ہوئی ہے، وہ کہیں اٹک رہی ہے بار بار۔ اس کو چلانا بہت ضروری ہے، اس ٹرین کو، وہ چلے گی تو ہی معیشت کا یہ پہیہ چلے گا۔ مہنگائی کا آپ نے بالکل صحیح کہا، جن قابو میں آ نہیں رہا، وہ ایسا بوتل سے نکلا ہے کہ میرے خیال اس کو اب ڈالنا بہت ممکن نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس ریٹ پاکستان کا بے شمار بڑھ گیا۔ ٹیکس ریٹ بہت سے ملک ہیں، آپ اس کے شاید جواب فوراً دیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے۔ میرے خیال آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت سری لنکا میں بھی چل رہا ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت بنگلہ دیش میں بھی چل رہا ہے۔ جی بالکل، ان کے جو ملک تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں اکنامکلی، جن کو وہ یہ مدد دے رہی ہے، جی بالکل، لیکن ہم ان ملکوں میں دیکھیں کہیں بھی جو ہائیسٹ ٹیکس ریٹ ہے کہیں بھی وہ 12 سے 15% سے زیادہ نہیں ہے۔ پاکستان میں ایفیکٹو ٹیکس ریٹ اب 40% تک پہنچ گیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ اپنی آمدنی کا 40% حکومت کو دے رہے ہیں، جو کہ آپ کا اتنا بڑا بزنس پارٹنر بن گیا ہے، اور اس کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، تو پھر یہ اکنامک انڈیکیٹرز بالکل نیگیٹو میں ہو جاتے ہیں۔ اب تو ہمارے میرے خیال آفیشلی بھی جی ڈی پی کی گروتھ جسٹ 2.7%، بہتر ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم نیگیٹو میں نہیں ہیں، اور 2.4 2.5 سے بہتر آئے ہیں 2.7 میں۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی ریجنل ایریاز ہیں سب کی گروتھ 5% کے اوپر جا رہی ہے، تو ہم 2 سے ہماری رفتار، ہم وہ کچھوے کی رفتار سے چل رہے ہیں، تو ہم دنیا سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مالیاتی بڑے ادارے ہیں، ایف بی آر ہو گیا، یا ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں؟ ابھی تک کوئی پالیسیز نہیں بنا سکے ایسی؟ جی اسد بھائی، میرے خیال میں پالیسیز تو تمام ادارے، ایف بی آر جو ہے، اور بیوروکریٹس، بڑے بڑے ذہین بیوروکریٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے متین اور فتین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پالیسیز بھی اچھی بناتے ہیں۔ پالیسیز کی امپلیمنٹیشن از دا ریئل تھنگ، جو کہ نہیں ہو پاتی۔ بدقسمتی سے پالیسیز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اور کلیئرٹی نہیں ہے۔ ابھی لاہور فیسٹ کے نام سے چند دن پہلے لاہور میں ایک تقریب ہو رہی تھی، اور وہاں چیئرمین ایف بی آر آئے ہوئے تھے۔
اب چیئرمین ایف بی آر نے خود بتایا کہ جی پاکستان میں اس وقت انہوں نے کہا ایک معیشت کا یہ اکنامک انڈیکیٹر میں دیکھتا ہوں کہ کتنے گھروں میں اے سی لگا ہوا ہے. ان کا جی 30 لاکھ گھروں میں اے سی لگا ہوا ہے. اب جس گھر میں اے سی لگا ہے وہی ٹیکس نیٹ میں آ سکتا ہے نا, یعنی کہ پے کرتا ہے. آج کل ایک لوور مڈل کلاس کے پاس بھی اے سی ضرور ہے, اتنی شدید گرمی ہوتی ہے. 30 لاکھ لوگوں کے پاس ہے اے سی, 48 لاکھ لوگ اس وقت ٹیکس دے رہے ہیں. میرے خیال میں تو اتنی بری ریشو نہیں ہے. یہ چیئرمین ایف بی آر نے خود بتایا, کسی اور نے نہیں. میں اور آپ 60% ٹیکس نہیں آ رہا. جی ہم سوری 60% ٹیکس نہیں آ رہا. اور دیکھیں وہ ٹیکس نیٹ میں آ ہی نہیں سکتے وہ لوگ نا, وہ سطح غربت سے نیچے ہیں. ہم ان کو کیسے لے کے آئیں جب تک ہم پاکستان کی معیشت بہتر نہیں کریں گے. باقی انڈائریکٹ ٹیکس تو میں اور آپ ساری دنیا دے رہی ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں تو پانی کا گھونٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس ہے, بجلی پہ ٹیکس ہے, گیس پہ ٹیکس ہے. آپ نے میرے آگے چائے رکھی ہے, چائے پہ ٹیکس ہے. کس چیز پہ ٹیکس نہیں ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو ٹرینڈ ہے, ایف بی آر نے اور سرکاری ملازموں نے, انہوں نے ٹیکس کلیکشن انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ زیادہ زور ہے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ نہیں. اور انڈائریکٹ ٹیکس میں خل پورا پاکستان دے رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ اس میں پورے سسٹم کے اندر ایف بی آر کا کیا رول ہے؟ دیکھیے ایف بی آر ظاہر ہے ایک بہت بڑا ریونیو کلیکٹر ہے, اور ان کا بنیادی طور پہ یہی رول ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جو اچھے ٹارگٹ سیٹ کریں ان کو ٹارگٹس کو اچیو بھی کریں. بہت حد تک ایف بی آر اس میں کامیاب بھی ہے, لیکن جو ان کا بنیادی مقصد ہے کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کریں تاکہ جو اس وقت ہم لوگ جو شکنجے میں آئے ہوئے ہیں, جو 40 لاکھ لوگ, صرف وہی نہ ٹیکس دیتے رہیں بلکہ یہ 25 کروڑ عوام ٹیکس دے. ٹیکس بیس کسی طرح بڑھ نہیں رہی. باوجود اس کے آپ شاید سمجھ رہے ہوں, ایف بی آر کے جو لوگ سن رہے ہیں یہ پروگرام, مجھے سوچیں کہ جی یہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کرنا بڑی آسان ہے, عملی طور پہ بڑی مشکل ہے. یقین مانیں عملی طور پہ بھی بہت مشکل نہیں ہے. میری چند دن پہلے ایک ایزی پیسہ ایک کمپنی ہے پاکستان کی, ان سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا ہمارے اس ٹائم پہ اکاؤنٹ ہولڈر ہے 4.5 کروڑ. ایزی پیسہ کا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے, یعنی کہ 4.5 کروڑ آدمی کا مکمل ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. ان کا گھر کا پتہ, ان کا ایڈریس, ان کی ملکیت, ان کے پاس کیا کیا ہے, آئی ڈی کارڈ نمبر, پاسپورٹ, اینی تھنگ دے نیڈ, وہ 4.5 کروڑ بندے کا پورا اکاؤنٹ ان کے پاس ہے. کیا ایف بی آر آرام سے ان ایزی پیسہ سے 4.5 کروڑ بندے کا ڈیٹا نہیں لے سکتا؟ اور فوراً ان کو ایک خط لکھیں کہ جناب والا آج سے آپ ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں, اور ہم آپ کو ایک منیمم ٹیکس, میں کہتا ہوں صرف 1,000 روپے سے لیٹ سٹارٹ ود جسٹ 1,000 روپیز ان اے ایئر, صرف اتنا سا ٹیکس لگاتے ہیں. کرپشن بھی تو ایک تباہی ہے اداروں میں. جی ظاہر ہے, جب یہ ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا تو پھر کرپشن کے راستے بند ہو جائیں گے, جس کی ہمارے بہت سے بیوروکریٹس نہیں چاہتے, وہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کہا جا رہا ہے جی کہ بیوروکریسی کا بہت رول ہے انڈسٹری لگانے میں. ایوب خان کی ایک مثال بن چکی, اس کے بعد کوئی مثال بھی نہیں بنی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی آپ کی انڈسٹری میں حائل ہو رہی ہے, اور اس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے نہ ون ونڈو بن سکے, نہ سسٹم بن سکے؟ انڈسٹری میں انڈسٹری لگانا نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں جی کہ 20 اداروں کو یا 100 اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے. اگر ون ونڈو ہو تو ایک ادارے سے ساری چیزیں نکلیں. جی میں آپ کا پچھلا پروگرام بھی جو آپ نے لشاری صاحب کے ساتھ سنا, اس میں ون ونڈو پہ بڑی بات لشاری صاحب نے بھی کی اور آپ نے بھی کی, اور ایک بہت ہی آئیڈیل صورتحال ہوگی. انفارچونیٹلی جی ون ونڈو سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی دفتر میں جائیں یا ایک ہی جگہ پہ جائیں اور آپ کا ایک دن میں وہ سارے مسائل جو پیپر ورک ہے وہ حل ہو جائیں. ایسے ہم نے ادارے بنا بھی دیے ہیں ون ونڈو کے, اور خصوصاً حکومت پنجاب آئی مسٹ اپریشیٹ اس پہ بہت کام کر رہی ہے, لیکن پھر وہی عمل نہیں ہو رہا. کون سے ادارے بنے ون ونڈو کے؟ جی ون ونڈو کے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے ایک بنایا ہے. انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے ون ونڈو آپریشنز کے بنائے ہیں, لیکن ان پہ عمل انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا. یہی ریزن ہے نا جی, آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری تمام انڈسٹریز جو ہے, جس نے جو تھوڑی سی بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ملک سے باہر کرو. ابھی پرسوں فائنانس منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے فیڈریشن کے دفتر, انہوں نے بتایا کئی ارب ہار ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستانیوں نے صرف دبئی میں کی ہے, یو اے ای میں کی ہے. آپ یہ دیکھیں یو اے ای کے پاس کوئی دولت نہیں ہے, کوئی ان کے پاس بیس نہیں ہے, نہ تیل ان کے پاس تھوڑا سا تھا جو آپ آہستہ آہستہ اس پہ ڈپینڈنسی کم کرنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن وہ اپنی اچھی پالیسیز, اپنے اچھے ٹیکس ریٹس, اپنے اچھی فیسیلیٹیشن کی وجہ سے پوری دنیا کی دولت اٹریکٹ کر رہے ہیں. وہاں تیل کے لیے تو لوگ نہیں آ رہے, وہاں لوگ پراپرٹی کے لیے آ رہے ہیں, وہ اپنی انڈسٹری شفٹ کر رہے ہیں, وہاں ایچ آر آفیسز کھل رہے ہیں, ایک ٹریڈنگ ہب, ایک شپنگ ہب بن گیا یو اے ای. اس لیے ان کی پالیسیز کی وجہ سے
اور استحکام کی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاسی استحکام سب سے بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں وینزویلا میں دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر وینزویلا کے پاس ہیں, اربوں سے بھی زیادہ ہیں, لیکن چونکہ سیاسی استحکام نہیں ہے تو اگلے آ کے another president اور بڈی چک کے اٹھا کے لے گئے اینڈ دس از یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ دولت اور بہت سے ہمارے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ کسی کام کے نہیں اگر آپ کے پاس سیاسی استحکام نہیں ہے. تو میں تو اس نتیجے پہ اب جا کے 2026 میں اور اتنی عمر گزارنے کے بعد پہنچا ہوں کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاشی پیکج ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے لیکن ہو نہیں پا رہا سیاستدانوں کے درمیان, تو اس کو کتنی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں اس بات کی کہ I think that معاشی is پیکج all. اب ہو جانا جب چاہیے. تک ایک سیاسی استحکام ملک میں نہیں آئے گا, پولیٹیشنز اسد صاحب آپ اور میں ایک روزمرہ کی مثال دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیملی میں, خاندانوں میں, شہروں میں اربہ روپے کے کئی جائیدادیں ہوتی ہیں, لیکن بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں, وہ ادارے بھی تباہ ہو جاتے ہیں, جائیدادیں کورٹوں میں مقدمے چل رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. آئی تھنک سیم اپلائز ٹو پاکستان, دیٹ وی ایز اے پاکستانیز وی آر فائٹنگ ود ایچ ادر انسٹیڈ آف کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے ریسورسز دیے ہیں, ہم نے وہ بالکل اپنی ایک جائیداد ہم مقدمہ جس طرح کورٹ میں نہیں لے گئے اور آپس میں لڑتے پے نے. جی تو سیم از ہیپننگ ٹو دا کنٹری. سولر پہ حکومت نے ٹیکس لگا دیا, ایک واحد ذریعہ تھا حکومت غریب آدمی کا یا ایک امیر آدمی کو سولر لگا کے وہ تو حکومت کو بجلی دے رہے تھے. آپ اس پالیسی کو کس نظر سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی کلاسک ایگزامپل ہے کہ کس طرح ہماری انسٹیبلٹی ہے ان دا پالیسیز ود دا گورنمنٹ اسٹرکچر. کوئی اکنامک انڈیکیٹرز جہاں ذرا سے بہتر ہونے لگتے ہیں, پہلے بزنس مین کو آج سے کچھ ڈیکڈز پہلے کہا گیا کہ بجلی نہیں ہے, تو اس لیے بزنس مین بڑی تیزی سے ڈیزل جنریٹر پہ, فیول جنریشن پہ شفٹ ہونا شروع ہوا. پھر کہا گیا کہ جی فیول بہت مہنگا ہو گیا ہے, اب ہم فیول پہ ٹیکسز لگانا شروع ہو گئے ہیں. ہم لوگ گیس جنریشن پہ چلے گئے, لوگ گیس جنریشن سے پھر کول پہ چلے گئے, کول پہ پابندی لگی, لوگوں نے سولر پہ جانا شروع کر دیا. میں تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرے خیال ہے یہ سولر کے اوپر یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ, کہ پہلے سب کو ہلاشری دے کے کہا گیا سولر پہ جائیں سولر پہ جائیں. اب جب سولر پہ اربہ روپے کی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے تو تب کیوں نہیں روکی گئی؟ جب ونس ہو گئی ہے تو اب اویس لغاری صاحب کو خیال آیا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہماری بجلی ہے وہ بہت مہنگی ہو رہی ہے, ہم سے بجلی بک نہیں رہی, اس لیے اس کا بوجھ ہم صارفین پہ ڈالنے لگے ہیں, جو کہ بے مقصد سی ان کے پاس لاجک ہے. کوئی جواز نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے. آپ یہ سوچیں جن لوگوں نے اتنی اربوں کی انویسٹمنٹ کی ہے, سولر کا اتنا بڑا ایک ہم نے ایک بہت خوبصورت ایک پازیٹیو مثال دنیا کو بنا کے دی ہے کلائمیٹک چینج کے خلاف, جو پوری دنیا اب انوائرمنٹ کے اوپر جا رہی تھی اور مسائل ہم دو چار تھے. پاکستان جس میں سب سے زیادہ, اس کا حل واحد یہی تھا کہ ہم سولر پہ جائیں, اور لوگوں نے بڑی کامیابی سے سیلف ہیلپ بیسس پہ وداؤٹ اینی سپورٹ فرام دا گورنمنٹ وہ گئے ہیں سولر کے اوپر. تو میرے خیال ہے اس کو تو اب بھی میں آپ کے چینل کی وساطت سے بھی پرائم منسٹر صاحب کو کہوں گا کہ خدا رہا اس کے اوپر امیجیٹ ایکشن لیں. یہ آپ کے لیے بڑا باعث بدنامی اس حکومت کے لیے بنے گا, کیونکہ لوگوں کو پہلے آپ ایک طرف لے کے جاتے ہیں اور پھر اسے روکتے ہیں. یہ مطلب مختصر ترین لفظوں میں یہ دھوکہ ہے, یہ بہت بڑا گورنمنٹ کی طرف سے دھوکہ ہے سولر پالیسی جون سی ہے. نواز صاحب آپ پنجاب حکومت کے وزیر بھی رہ چکے ہیں, ضرور یہ اعزاز بھی آپ کے پاس ہو چکا ہے. یہ بتائیے کہ ایز اے وزیر جب آپ وزیر تھے آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ اداروں اور حکومت کے درمیان کہاں خلا ہے جس کی وجہ سے کام نہیں ہوتے, کیونکہ آپ ایک منسٹری بھگتا کے آئے ہیں؟ جی میرے خیال میں جو میں نے ایکسپیرینس کیا منسٹری کا وہ یہ ہے کہ سب ادارے, بہت سے ڈپارٹمنٹس وہی کام ہر ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں, وومن امپاورمنٹ کی ایک منسٹری بنی بھی ہوئی ہے, لیکن ہر محکمے میں وومن امپاورمنٹ کے اوپر ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, سٹاف بھرتی کیا ہوا ہے, وہ کام کر رہا ہے. سوشل سیکورٹی والے بھی کام کر رہے ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے, یو نیم اٹ, اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹ از ڈوئنگ دیٹ وہی کام. حالانکہ اگر وہی کام کی ایک منسٹری علیحدہ بنی ہوئی ہے وومن امپاورمنٹ کی, انہیں کرنے دیں.
ڈاکٹرز آپ لے لیں, جتنے ڈاکٹرز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہیں میرے خیال اس سے تھوڑے سے کم, آپ کو حیرت ہوگی لیبر ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنا سوشل سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ اعتبار کھڑا کر کے اس کے بھی ہسپتال اور ڈاکٹرز رکھے ہوئے ہیں, پولیس نے بھی رکھے ہوئے ہیں, اور بہت سے محکموں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں, جو کہ میرے خیال میں وہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام ہونا چاہیے. تو کوارڈینیشن کی بہت کمی ہے, آپس میں ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن کہ کس ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے, اور اس میں کوئی برائی نہیں. ہم یو اے ای کی باتیں بہت سی مثال دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یو اے ای کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے نا کہ اس کے حکمرانوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم اکلے کل نہیں ہیں, تو دے ہائرڈ پروفیشنل فرام آل اوور دا ورلڈ کہ ہم اچھے کام سیکھ لیں. فرانس سے انہوں نے بلا لی, امریکہ سے, یورپ سے پروفیشنلز بلائے, اور انہوں نے عربی رائل فیملی کو آ کے بتایا کہ جی یہ کام اس طریقے سے ہوگا, ٹرانسپورٹ اس طریقے سے صحیح ہوگی, ہوگا. تو میرے خیال پہلے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز نہیں آتی, اور کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی برائی نہیں. میرے خیال سیاسی حکومتیں بھی جب یہ سمجھیں گی, تو پنجاب حکومت کے جس طرح آپ نے سوال جو کیا تھا کہ ڈپارٹمنٹس کی آپس میں کوارڈینیشن کی کمی ہے, تو آئی تھنک ہمیں کسی پروفیشنلز ایچ آر جو کہ بہت اچھی اویلیبل ہے پاکستان میں بھی, ہمیں ملٹی نیشنلز کی پالیسی سے سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کوارڈینیشن کرتے ہیں, کس طرح کمیونیکیشن کرتے ہیں. اور چیف منسٹر میں بتاؤں مریم نواز شریف صاحبہ میں بہت کرنٹ موجود ہے, باوجود اس کے شی از نیو انٹرنٹ ان پالیٹکس, بٹ شی از ایکچولی ڈوئنگ گڈ ورک, وہ اچھا کام کر رہی ہیں, اور میرے خیال میں اگر ان کو فری ہینڈ دیا جائے تو وہ اور ڈیلیور کر کے دکھائیں گی. لیکن نواز صاحب بہت سے کام تو کر رہے ہیں لیکن فالو اپ نہیں ہے. آہستہ آہستہ ہوگا, آپ یقین مانیں اسد صاحب, آہستہ آہستہ ہوگا. ظاہر ہے ہم ایک دفعہ ہماری طبیعتوں میں شاید اتنی زیادہ تیزی آ چکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہر کام جلدی ہو جائے, تو اس کے لیے فوری نہیں, اس کے لیے تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا. لیکن معاشی مسائل پہ میں آپ کے ساتھ بالکل آپ کے ساتھ ہوں 100% کہ اکنامک انڈیکیٹرز پاکستان کے بہت برے ہیں. ہمیں جب تک اپنا ٹیکس بیس پراڈ نہیں کریں گے, جی بہت جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں. 2.7% جی ڈی پی گروتھ کچھ بھی نہیں ہے, اتنی زیادہ امپورٹ ہو رہی ہے. بجلی کے ریٹ آپ یہ دیکھیں, ہمارے ایک سابقہ صدر ہوتے تھے شہزادہ عالم منو صاحب لاہور چیمبر کے, بہت بڑے انڈسٹریز تھے, تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ بات کی تھی کہ پاکستانی صنعت کاروں کو اچھا سورس آف انرجی, سستا سورس آف انرجی, خواہ وہ بجلی ہو, گیس ہو, سستا سورس آف انرجی دے دو, سستا سورس آف ریونیو دے دو, یعنی کہ بینکوں کو کم ریٹ پہ ہمیں بینکوں سے پیسہ مل جائے, تو پھر دیکھیں پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. تو میرے خیال میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سستی سورس آف انرجی مل جائے, سستا سورس آف ریونیو مل جائے, لیکن مستحقین تک ملے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلی رجیم میں نے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے, ہمارا ٹوٹل آئی ایم ایف پروگرام اس وقت چل رہا تھا $1.4 بلین کا, لیکن ہم نے کووڈ کے بعد $4 بلین چند ایک مخصوص طبقے کو بانٹ دیا ہے. اس طرح نہ کوئی پیسہ بانٹے. اگر سستے سورس آف ریونیو پہ بات ہوئی تھی, 2% پہ پیسہ دیا, تو پاکستان کے میرے خیال 70 گروپوں میں انہوں نے سارا $4 بلین جو کہ آئی ایم ایف پروگرام سے بھی زیادہ تھا, ہم نے یوں بانٹ دیا اپنے ششکوں پہ اور کچھ لوگوں کو نوازنے پہ. جب تک ہم یہ نوازنے کی پالیسی ختم نہیں کریں گے نا, اور سیکٹوریل نوازنا, آج تک بھی آپ بھی آواز آتی ہے تو ٹیکسٹائل کے لیے آواز آتی ہے جی ٹیکسٹائل کو یہ سہولتیں دیتے ہیں. میرے خیال ہے کسی سیکٹر کو نوازنا بند ہونا چاہیے, جو بھی سہولتیں ہوں وہ براڈلی ساری انڈسٹری کے لیے آئیں. اتنی سہولیات کے باوجود ٹیکسٹائل بھی تو بند ہو رہی ہے, بند ہو چکی ہے, بند ہو رہی ہے, پھر بھی 17 بلین رہ گیا ان کا ایکسپورٹ کا. میرے خیال میں صاحب ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے, اس پہ یہ بڑا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اتنی سپورٹ کے بعد 2% کے اوپر ان کو ارباہ پیسہ دیا گیا, ان کو اتنی بڑی سپورٹ, ایکسپورٹ پہ فائنینسنگ, بجلی کے اوپر ان کو رعایتی ریٹ, گیس پہ ان کو رعایتی ریٹ, ٹیکسوں پہ ان کو رعایتی ریٹ, اس کے باوجود بندش ہے, اس کے باوجود بند ہو رہے ہیں. اس کی سمجھ نہیں شاید کچھ کام کرنے کا ڈھنگ میں کمی ہو. ہم نے جب تک ویلیو ایڈیشن پہ نہیں گئے, ہم نے سیدھا کہا کپاس لو سے دھاگا بناؤ, کپاس لو سے دھاگا بناؤ اور اس سے کروڑوں اربوں روپیہ کماؤ. میرے خیال ہے یہ, میں کوئی اسپنرز کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے ہوگا. خواجہ آصف صاحب نے تو بڑی سخت بات کی تھی, دے آر شاید بیگرز, کارپوریٹ بیگرز انہوں نے ٹرم یوز کی. تو ہر وقت ہمیں مانگنا اور تانگنا اور اپنے مخصوص سیکٹر کے لیے سہولیات حاصل کرنا غلط بات ہے. ایک عادت بن چکی. جو بھی سہولتیں ہوں وہ اوور آل پوری انڈسٹری کے لیے جب ہوں گی تو میرے خیال تبھی بہتری ہوگی. نعمان صاحب سمجھتے ہیں کہ حکومت اور بٹوین پرائیویٹ جتنے بھی ادارے ہیں مافیا کام کر رہے ہیں, مافیا خود تو کما رہا ہے,
حکومت کو بھی وہ اس نے لتاڑا ہوا ہے, انڈسٹری کو بھی اس نے لتاڑا ہوا ہے, اور عوام الگ پریشان. مافیا کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ مافیاز پوری دنیا میں ہوتے ہیں. ہم ان کو ذرا سخت لفظ آپ نے استعمال کر دیا, مافیا. امریکہ میں ان کو پاور گروپس کہتے ہیں, ان کو لابسٹس کہتے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ نام ہوتے سب وہ مافیا ہی ہیں. آئل کا مافیا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, لیکن ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے, اور اس کو میں ٹوٹلی آپ ختم نہیں کر سکتے, لیکن اس کو پازیٹیولی آپ چینلائز ضرور کریں. اور یہاں رول آتا ہے بیوروکریسی کا. سیاسی حکومتوں نے تو ٹھیک ہے, انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں, انہوں نے اوبلائج کرنا ہوتا ہے, انہوں نے لابسٹ کے آگے بات چیت انہوں نے ضرور کرنی ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک ہیئر کمز دا رول آف گڈ اکانومسٹ اینڈ دا بیوروکریسی, کہ وہاں اس کو چینلائز, اس لابسٹ کو ہم نے کس طرح کرنا ہے, ان کی انہی پالیسیز کو اس طرح وہ ایک فلٹر کر کے چھلنی میں سے ان کو گزار کے اس طرح اس ملک کی معیشت کے اوپر لے کے آئیں تاکہ عام آدمی تک اس کے اچھے اثرات پہنچیں. میرے خیال کامن مین جب تک خوشحال نہیں ہوگا, جو کہ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں عام آدمی کا بہت برا حال ہے, تب تک یہ معاشی مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. نماز صاحب, پانی نہیں ہے, اور آپ کا سیلاب سے اتنا پانی آتا ہے, اور دوسرا پانی بارشوں سے آتا ہے, اکٹھا ہوتا ہے, وہ سب سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے. اربوں ڈالرز کا پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں. ڈیم ہم بنا نہیں سکے. کالا باغ ڈیم جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت تھا, اگر وہ بن جاتا تو شاید IMF کبھی پاکستان کا دروازہ نہ ہوتی اور پاکستان اندھیروں میں نہ جاتا. کیا سمجھتے ہیں کہ کس حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, سیاستدانوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, قوم پرستوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جنہوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا, اور اب بھی وہی صورتحال رہی, تو آگے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میں بہت یہاں سیاسی حکومتوں کو برا تو نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن انفارچونیٹلی میں اور آپ جانتے ہیں کہ 1948 سے قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد ہمیں استحکام نہیں ملا, اور تمام حکومتیں ارسپیکٹو آف کسی بھی وہ سیاسی جماعت کی تھیں, وہ سب شامل رہی ہیں اس لوٹ مار میں اور پاکستان کی معاشی رکاوٹوں میں. کالا باغ ڈیم کی آپ نے بات کی, وہ ایک مثال ہے. ٹھیک ہے, اب تو میرے خیال ہے اٹس اے گون اسٹوری ناؤ, اب تو تقریباً ہم بھول ہی چکے ہیں. ایسے کالا باغ ڈیم جیسے بڑے بڑے عمدہ پروجیکٹس آئے, سیاست کی نظر ہو گئے, اربوں خربوں انویسٹ ہو چکے ہیں. جی بالکل. آج بھی میں سمجھتا ہوں چلیں اگر اس سے بجلی پیدا نہیں کرنی تو ادھر ایک واٹر ریزروائر تو بنا سکتے ہیں نا, تاکہ ایٹ لیسٹ پانی کا نقصان تو کم ہو. اسٹوریج ہو جائے پانی. اور پانی کے ریزروائرز ہم صرف کالا باغ میں نہیں, کراچی تک, اندرون سندھ تک, میں کہوں گا جی بہت سستے. ہم نے انڈونیشیا کی مثال لینی چاہیے. چائنا نے شروع میں کچے ڈیمز بنا دیے, واٹر ریزروائرز کچے بنا دیے, تاکہ بارش کا جو پانی ہو وہ جمع تو ہو جائے. سیلاب جو آنا شروع ہو گئے کلائمیٹک چینج کی وجہ سے, ایٹ لیسٹ وہ ہم سمندر برد جو کر رہے ہیں سارا پانی, ان کو کچے ریزروائرز بنا دیں. دو دریاؤں کے درمیان کنیکٹنگ کینالز ہم کریٹ کر دیں. اکبر نے مغلوں کے دور میں اریگیشن سسٹم ڈیولپ کر دیا. انگریزوں نے آ کے, اس زمانے میں جب کوئی ٹیکنالوجی تھی نہیں, نہریں بنا دی. پنجاب آج تک ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس نہری نظام کا. تو ہم ان نہروں کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں, تاکہ ایک نہر ادھر ہے, ایک نہر ادھر ہے, اس کو درمیان میں کنیکٹ کر دیں تاکہ پانی ضائع ہونے سے بچ جائے. جن دنوں میں سیلاب آتا ہے ہم پانی کا رخ اپنی نہروں میں موڑ دیں. دوسرے دریاؤں میں, کچے دریاؤں میں کچے واٹر ریزروائر, ٹوئے ٹبے بنا دیو بڑے بڑے جی, تاکہ ان میں کئی لاکھ لیٹر پانی جہاں آ سکتا ہے ان کو کر دیں. اور کچھ نہیں ہوگا تو ہمارا واٹر لیول جو اتنا ڈپلیٹ ہو رہا ہے اسی میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی. تو آئی تھنک اگر ول ہو آپ کی نیت اچھی ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا موجودہ حکمرانوں کی نیت اچھی نہیں ہے, لیکن سم ہاؤ ڈائریکشن کی کمی ہے, فوکس کی کمی ہے. اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں, سیاسی ڈسٹریکشنز ہیں, انٹرنیشنل ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے بیچارے حکمران تو سارا دن اسی میں الجھے رہتے ہیں کہ ٹرمپ کو کس طرح راضی کرنا ہے, یا کس طرح دوسری سیاسی جماعتوں کو کیسے راضی کرنا ہے. ریجنلی ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. خدا را ہمیں صلح کر لینی چاہیے. اگر جب تک پاکستان کے اپنے ریجن میں اچھے تعلقات نہیں ہوں گے, آپ کیسے کسی ملک, آپ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے اگر آپ کے سارے ہمسایوں سے جھگڑا چل رہا ہو.
تو آئی تھنک ریجنل بلاکس ہمیں دنیا نے بتایا ہے. EU نے ترقی اسی طرح کی کہ اپنے انہوں نے ریجن میں ترقی کی. امریکہ نے نیٹو کے اندر نارتھ امریکن ٹریٹیز بنائی, UAE نے گلف ٹریٹیز بنائی. ہم نے سارک کے طور پہ ایک اچھا مثال لیا تھا, میں اور آپ بچپن میں کتاب میں پڑھتے تھے RCD. جی بالکل. ہندوستان, پاکستان, ٹرکی, ایران, ایک ہم ایک تین ممالک کا ایک پیکج بنائے. RCD. وہ باتیں خوابوں میں ہی رہ گئی, وہ منصوبے ختم ہو گئے. جی بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی جو دباؤ ہے اس وقت حکومتوں کے اوپر کہتا ہوں میں, ہر حکومت کے اوپر کوئی نہ کوئی دباؤ ہوتا ہے, اس پہ بہت زیادہ ہے, سیاسی پریشرز بہت زیادہ ہیں, لڑائی بہت زیادہ ہے, اور اسے افراتفری میں کچھ بھی نہیں چل رہا, سسٹم رکا ہوا ہے. ایک تو اگر میں دیکھتا ہوں اپنی نظر تمام سسٹم آپ رکے ہوئے ہیں, حکومتی دعووں کو ذرا پیچھے چھوڑ دیں. آپ کا چھوٹا تاجر اور آپ کا بڑا تاجر کیا اس دباؤ کی وجہ سے خوفزدہ ہے؟ 100%. شاید وہ اس کا اظہار نہ کرتا ہو, اور شاید بہت سے لوگوں ڈائریکٹلی افیکٹڈ نہیں ہیں یہ پولیٹیکل جو ہے ٹرم آئل اس کی وجہ سے, لیکن آپ یقین کریں بیک آف دا مائنڈ میں ساری قوم فرسٹریٹڈ ہے, لوگ پریشان ہیں. ایک لانگ ٹرم پالیسیز حکومت کی طرف سے نہیں آ رہی. لوگ کہہ رہے ہیں اگر آج بینک ریٹ 24% سے 13 یا 14% پہ آیا ہے تو اس کے باوجود بینکوں کے پاس بورنگ کے لیے نہیں جا رہے کہ یار پتہ نہیں آج آیا نا 13-14 مہینے بعد یہ پھر 20 پہ چلا جائے گا. لوگ خوفزدہ, بجلی کے ریٹ پہ لوگ خوفزدہ ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک سال بعد کیا ہوگا. پاکستانی انڈسٹریلسٹ کو تو زمین ہی نہیں مل رہی اس ٹائم پہ. منمم جو ریٹ ہوا ہے تقریباً 6 کروڑ روپے سے 10 کروڑ روپے ایکڑ ہے کسی بھی انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر, یعنی کہ انڈسٹری لگانے کے لیے زمین نہیں مل رہی. اور اگر مل بھی رہی ہے تو لوگ ہچکچا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا پالیسی ہوگی, اگر میں نے خرید لی تو کیا میں انڈسٹری لگا سکوں گا یا نہیں لگا سکوں گا. تو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ چھوٹا تاجر جو چھوٹا بزنس مین ہے وہ یہ گھبرا رہا ہے کہ کنسسٹنسی پالیسی میں اگر نہ ہوئی, کل کو حکومت بدل گئی, حکومت نے کوئی میثاق معیشت کیا نہیں ہوا تو ہم انویسٹمنٹ کے بعد ڈوب جائیں گے. اس لیے بہتر ہے یا تو جو پیسے ہیں سنبھال کے رکھو یا دبئی لے جاؤ, یا کسی بھی پیسے کا تو جناب ایک جیسا پانی کا بہاؤ ہوتا ہے نا, پانی خود بخود بہاؤ کی طرف جاتا ہے, تو پیسہ خود بخود سٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے. جہاں اس کو سٹیبلٹی ملے گی, اس کو یورپ میں ملے گی, اس کو سنگاپور میں ملے گی, اس کو UAE میں ملے گی, پیسہ پوری دنیا سے بہہ کے اس طرف جانا شروع ہو جائے گا. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت اہم ہے. نعمان صاحب آخری سوال یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی میں بات نہیں کرتا, میں صرف لاہور کی بات کرتا ہوں. آپ کا ٹریڈر, آپ کا تاجر, کہ ایک دم مختلف تنظیمیں ان کی, پیاف بھی ہے, 2 پیافے موجود ہیں, آپ کا فاؤنڈر موجود ہے, یہ خود تو متحد ہیں یا نہیں ہیں, لیکن تاجر متحد آج تک نہیں ہو سکے. تاجر آج بھی الجھا ہوا ہے, تاجر کے مسائل آج بھی بے شمار تنظیمیں بننے کے باوجود نہ حکومت کی طرف وہ لوگ جا پا رہے ہیں. ان کی اپنی ایک سیاسی جنگیں ہیں, ان کے اپنے ایک سیاسی غلط رویے ہیں, اچھے رویے ہیں, اس میں جانا نہیں چاہتا. کیا وجہ ہے کہ آپ کی تنظیمیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاپ ہو چکی ہیں, تاجروں کو کنٹرول نہیں کر سکیں, ان کے کام نہیں ہو سکے, ان کے ریزنز کیا ہیں؟ ابن خلدون نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب جو میجورٹی ہوتی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتی. جو چاہے وہ تاجر ہوں چاہے عوام کی میجورٹی ہو, وہ ہمیشہ ایماندار ہی ہوتے ہیں اور وہ پازیٹیو ہی سوچتے ہیں. آپ نے جو کہا سوال تھا کہ تاجر جون سے ہیں وہ چیمبرز فیل ہو رہے ہیں, یا اتنے زیادہ پلیٹ فارمز, اتنی زیادہ تنظیمیں ہیں, لیکن اس کے بعد تاجر بیچارہ مایوس ہے. تو تاجر تو ڈیسپریٹ ہے دیکھنے کے لیے کوئی مضبوط دھڑا, کوئی مضبوط فورم, کوئی مضبوط ستون جس کے نیچے وہ اکٹھا ہو سکے, اپنی آواز بلند کر کے اپنے فوائد یا جو اس کو چاہیے اس کی حاصل ہو سکے, اس کو جو اس کے حقوق ہیں. انفارچونیٹلی اس ٹائم پہ کوئی بھی جو فورم ہے وہ اس پہ کامیاب نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے, چیمبر نے بہت اچھے کام کیے, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں چیمبر کے اندر اگر قیادت جون سی ہے, میجورٹی ہر طبقہ فکر کی نمائندگی کر سکے. انفارچونیٹلی اس وقت صرف ایک ریٹیلرز کی میجورٹی آئی ہوئی ہے, ان کی بھی بات ضرور سنی جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریلسٹ جو روٹا ہوا ہے صنعت کار چیمبر سے, صنعت کار کو بھی پراپر نمائندگی دی جائے, جو لارج انڈسٹری ہے اس کو بھی نمائندگی دی جائے. اب چھوٹے جو فورمز تھے نا جی, ایسوسیشنز, اس ٹائم پہ ایپٹماز اب چیمبر سے بڑی سٹرونگ باڈی بن چکی ہے, پپام چیمبر سے بھی سٹرونگ باڈی بن چکی ہے.
سوئی گیس والے، جس طرح جو بھی سیکٹر ہے، اس سیکٹوریل آرگنائزیشنز جو ہے وہ فورمز وہ اتنے مضبوط بن گئے ہیں کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چیمبر میں اور فیڈریشن میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی سیکٹوریل ایسوسیشن جو ہے یا وہ باڈی ہے، ہم اس سے آواز زیادہ افیکٹو اٹھا سکتے ہیں۔ یہ میرے خیال ہے ناکامی ہے چیمبر کی۔ چیمبرز میں جب آئیں گے، خواہ اس کا میں بھی حصہ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ایک حد تک میرا بھی قصور آپ بھی تھا، پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ جی میرا بھی اس میں قصور تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام سیکٹرز کو اتنے عمدہ طریقے سے ریپرزینٹ کریں لاہور چیمبر کے اندر کہ تاکہ وہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ ایک آخری بات جو کہ اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومتوں کو اور چیمبرز کو ضرور کریں کہ ہمارے تمام ممبرز، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ووٹ ضرور دیتے ہیں، ٹیکس ضرور دیتے ہیں۔ وہ لاہور چیمبر کا ممبر ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس این ٹی این نمبر ہو، لیکن صرف این ٹی این نمبر ہونا کافی نہیں، آپ کو ٹیکس پے ہی ہونا ضرور ہے۔ میجورٹی آف دا ممبرز اس ٹائم پہ جتنے بھی بزنس فورمز کے جو لوگ ہیں وہ این ٹی این ہولڈر تو ہیں، لیکن ٹیکس پے ہی ہم دیکھتے ہیں تو وہ نیل ٹیکس پے ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے ایک ووٹنگ کے لیے ایک شرط رکھ دی جائے کہ کم سے کم جس نے مہینے میں 1000 روپیہ کم سے کم ٹیکس دیا ہو، یعنی کہ سال کا 12,000 روپیہ ٹیکس ضرور جو پے کرے، اس کے پاس ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے۔ ووٹنگ رائٹ صرف این ٹی این ہولڈر کے پاس نہ ہو، اور یہ ڈی جی ٹی او اور فیڈرل گورنمنٹ اس سلسلے میں کچھ کر سکتی ہیں کہ پورے پاکستان میں تمام چیمبرز کو، تمام ایسوسیشنز کو پابند کریں کہ آپ کے جو ووٹر حضرات ہیں وہ ٹیکس پے بھی ہوں، صرف ٹیکس نمبر حاصل نہ کر سکے۔ نماز صاحب بہت اچھا میسیج آپ نے دیا، بہت بہت شکریہ جی۔ آئندہ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔